بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ نیوز 92 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشق خان تنولی. آج ہم دربار عالیہ بنکوٹی شریف پر حاضر ہوئے ہیں اور بابا جی صاحب جن کا سلسلہ عالیہ کلندری جو سائیں سیلی سرکار مظفر آباد والوں سے ملتا ہے، بابا جی صاحب کو خلافت کیسے ملی اور ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اس سلسلہ میں حقائق کی روشنی مکمل تفصیل جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر حسین قادری صاحب جو کیپٹ آباد سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق کیپٹ آباد سے ہے، اور جو بابا جی صاحب کے جو مرید ہیں، عقیدت مند ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمیں بابا جی صاحب کے بارے میں تعارف کروائیں، یہ کہاں سے آئے، ان کے مرید کہاں کہاں پر ہیں اور ان کی کرامات وغیرہ کیا ہیں، اور ان کا جو ان کو کرامت ملی، جو ان کو فیض ملا، وہ کب ملا اور کس نے دیا. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، چونکہ آپ میرے خیال میں اپنا بعد ابھی نکل رہے تھے واپس جی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں بابا جی سے کچھ تعارف ہے، یہ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ ان کا مزار جو ہے وہ کہاں پر واقع ہے اور یہ ان کو ان کا تعارف وغیرہ بتا دیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عاشق بھائی، آپ نے پوچھا ہے بابا جی صاحب کی تو بہت لمبی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، یہ تو ایک مختصر سا انٹرویو ہے لیکن وہ جامع جو تھوڑی سی ایک دو کرامات بھی سنا دیتے ہیں، ان کا خاندانی پس منظر بھی وہ بھی میں بتاتا ہوں جو بزرگوں سے ہم نے سنا ہے اس طریقی قائد کے مطابق. بابا جی صاحب کا جو سلسلہ تھا، سلسلہ نسب، یہ ہری پور درویش سے تھے. ان کے آباء و اجداد 3-4 پشتوں سے عالم دین تھے، مبلغ اسلام تھے. ان کا وہاں پہ بھی درویش میں مسجد مدرسہ تھا اور ذمہ دارہ پیشہ تھا بابا جی صاحب کے آباء و اجداد کا. اور ان کا ترین قبیلے سے یہ تھے، پٹھانوں کے پٹھان تھے، ترین پٹھان تھے. تو بابا جی صاحب کے جو والد ہیں ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ درویش میں ہی ہوئی ہے. تو وہاں درویش سے یہ چھپر روڈ جو ہے، یہ علاقہ تناول سے یہاں سے یہ گزر کر کے ادھر سے اپنے مریدین کے یہاں ٹھہرتے ہوئے اس راستے سے یہاں پہ یہ حاضر ہوئے اس جگہ پہ بذریعہ تبلیغ. بابا جی صاحب کے والد مولانا عبدالاحد صاحب ان کا نام تھا، وہ بہت بڑے مبلغ اسلام تھے اور حکیم تھے. تو یہاں پہ انہوں نے ایک مسجد کا قیام کیا. بنکوٹی شریف تو بڑی وسیع ہو گئی ہے ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ہی ان کا گھر بھی تھا اور ایک مدرسہ بھی تھا جہاں وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دین کی درس و تدریس کا وہ جو جاری تھا وہاں پہ ان کا جو کام. تو بابا جی صاحب کی ولادت بنکوٹی شریف میں ہی ہوئی. تو بابا جی صاحب کو بچپن سے بابا جی اپنے والد صاحب نے جو دین کی جو کتب وغیرہ تھی، جو فقہ و حدیث کی، وہ تعلیم دینی شروع کر دی. اور 10 سال کی عمر میں بابا جی صاحب کو اپنے والد صاحب نے حفظ قرآن بھی کرا دیا تھا ماشاءاللہ. اور دیگر اساتذہ سے دور دراز بھی بابا جی صاحب کو انہوں نے بھیجا اپنی تعلیم کے اس سلسلہ میں، دینی مذہبی تعلیم کے لیے. تو بابا جی صاحب کے جو والد جو تھے وہ جب بلکہ وہ سائیں سیلی سرکار کو پھر بتا دیتا ہوں آپ کو. اسی طرح وہ بابا جی صاحب کے جو والد تھے، شام کا وقت تھا تو وہاں اپنی ادھر چراگاہ میں وہ اپنے مال مویشی اس طرح وہ چرا رہے تھے ان کے ساتھ. تو بابا جی صاحب کو چرپائی کے اوپر انہوں نے بٹھایا تھا. چھوٹی کم عمر 8-10 سال عمر تھی بابا جی صاحب کی. صحیح. تو وہاں سے سائیں سیلی سرکار کا گزر ہوا اپنے مریدین کے ساتھ. تو گزرتے وقت سائیں سیلی سرکار وہاں پہ ٹھہر گئے. وہ بابا جی صاحب کو دیکھا تو وہاں پہ انہوں نے ایک نظر ٹکا کے وہ بابا جی صاحب کی طرف 2-4 منٹ دیکھا. تو اس طرح وہ دیکھتے دیکھتے ان کے قریب آ گئے بابا جی صاحب کے پاس، چرپائی کے پاس آئے تو ان سائیں سیلی سرکار آئے، والد کو مخاطب ہوئے، ان سے مخاطب ہوئے، ان کو کہا کہ میری بات سنیں
یہ جو بچہ ہے نا یہ آپ کا بے شک آپ کا ہے، لیکن یہ روحانی میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا میرا روحانی ہے، تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور یہ میری امانت سمجھے آپ اس کو۔ تو انہوں نے دستے شفقت اپنا پھیرا باؤجی صاحب کے سر پر، تو دعا کی، تو پھر ان کے والد سے مخاطب ہوئے، اس کو خدا اس کا بڑا نام ہوگا اور مخلوق کو بڑا فائدہ پہنچے گا اس سے، خدا کی مخلوق کو، تو یہ دین اسلام کی تبلیغ کرے گا۔ تو اس طرح وہ دعا کر کے واپس چلے گئے۔ بس وہ جو زمانہ گزرتا گیا، باؤجی سرکار اپنے والد صاحب کے اسی طریقے سے طور طریقے سے اپنا درس و تدریس کا کام کرتے رہے، ساتھ اپنے ہاتھ بھی بٹاتے رہے، تبلیغ کا بھی سلسلہ۔ تو پھر باؤجی صاحب کے والد جب فوت ہوئے تو انہوں نے 40-42 سال اسی مسجد میں امامت کی باؤجی صاحب نے۔ جی پھر اسی دوران امامت کے دوران ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی مجذوبانہ کوئی جذب کی کیفیت میں وہ خاموشی اختیار کر لی کچھ عرصے کے لیے، انہوں نے بالکل خاموش لا تلقی وہ اپنے ایک علیحدہ گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اسی دوران ان کا ایسی کیفیت کایا پلٹی اور ایسی وہ تبدیلی آ گئی، تو وہ سلسلہ جو سائنس علی سرکار کا تھا، وہ جو فقیری درویشی کا کلندری سلسلہ، وہ ظاہر تو ہونا تھا، ظاہر تو ہونا تھا، ان کی دعا تھی، تو وہ انہوں نے اختیار کر لیا، جہاں پہ وہی سلسلہ جو سائنس علی سرکار کو انہوں نے آغاز کیا، عرس وغیرہ قوالیے، یہ جس طرح وہ ہوتا ہے کلندری سلسلے کا سلسلہ، تو لوگ یہاں پہ تو بڑے انہوں نے اعتراض کیا۔ اچھا، مطلب وہ پہلی دفعہ تھی قوالی، ہاں وہ جو آغاز کیا تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، کہ شکایت کی جگیردار صاحب جو تھے خوشحال خان صاحب، تو ان سے شکایت کی، تو جو وہاں پہ ان کے جو مخالف تھے یا مولوی حضرات جو بھی تھے اس وقت ان کے، تو انہوں نے کہا یہ وہاں پہ تو ڈھولکی وغیرہ اور یہ چیز کام ہوتا ہے، تو آپ منع نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں ایک شخص وہ سلسلہ وہ کرتا ہے، وہ فضول سی وہ کام۔ انہوں نے باؤجی صاحب کی طرف پیغام بھیجا، بندے بھیجے، آپ آ جائیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ گدرپور میں ادھر ایک آگ لگائی، آگ کا بہت سارا آگ کافی چیڑے وغیرہ جو درخت تھے وہ جلائے، وہ بہت کافی بلندی پہ وہ شعلے اس کے اٹھ رہے تھے، دور سے لوگ بھی جمع ہو گئے گدرپور کے جو شعلے دیکھے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو سمجھے کسی مکان کو یا ادھر آگ لگ گئی ہے، یہ وہ آگے سب بندے نکل کے ٹھیک۔ تو باؤجی صاحب کے ساتھ 4 مرید تھے، ان کو ساتھ لے کر آئے، تو وہاں بیٹھے اور اپنا جو دایاں پاؤں تھا، دایاں پاؤں وہ آگ کی طرف اس طرح انہوں نے سیدھا کیا، ان سے بولا اللہ کا نام لے کے چھلانگے لگاؤ آگ میں، مریدین کو، وہ چاروں جو ہے مرید تھے ان کے وہ آگ میں چلے گئے۔ تو اس کا وہ کہتے کہ اس کی ایسے وہ ان کے جو چادریں وغیرہ تھیں، وہ کپڑے ان کو بالکل وہ ذرا نہ میلے ہوئے نہ جھلسے، نہ ان کے بال سر کے، تو انہوں نے وہ جو لکڑی پڑی ہوئی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اس کو اٹھا کے وہ باہر پھینکی، وہ آگ ساری انہوں نے ختم کر دی۔ یہ ان کی پہلی کرامت ہے، بلند و بالا شعلے ختم کر دی انہوں نے، وہ چاروں نے۔ باؤجی صاحب تو بیٹھے رہے تھے جب تک، ہاں، تو پھر وہ بڑے قائل ہوئے، وہ شرمندگی ان کو ہوئی جنہوں نے وہ باؤجی صاحب کے ڈھولک وغیرہ یا قوالی کے اوپر جو اعتراضات تو وہ کیا تھا، تو بہرحال وہ کافی لوگ قائل ہوئے، آنے لگے۔ تو باقی جگیردار صاحب بھی جو یونس خان صاحب تھے ان کے بیٹے، وہ بڑی قدرت رکھتے تھے بابا جی صاحب کے ساتھ، آج بھی ان کے بیٹے آتے ہیں، ان سے تعاون کرتے ہیں، آتے ہیں، وہ ان کا تو اپنا وہ اقبال محمد خان جتنے نام لیتے چلیں تو کافی ٹائم ہو گیا، بالکل وہ آ کے بڑی قدرت رکھتے ہیں باؤجی صاحب کے۔ اچھا، ان کے بعد جیسے کہ یہ ظاہر ہوا کہ ان کے اندر کچھ کرامات وغیرہ ہیں، اور یہ جیسے کہ چلتے چلتے یہ انڈیا تک بھی گئے، اور یہ انڈیا کے ان کے مرید تھے وہ بھی آتے گئے، اور انہوں نے کافی جو ہے تبلیغ بھی کی ہے، بہت زیادہ۔ اور جو کتنے سکھ تھے ہمارے بھائی وہ مسلمان ہوئے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، 4 مذاہب کے لوگ انہوں نے مسلمان کیے ہیں۔ مولانا غلام نبی صاحب کے بقول ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کیے ہیں۔ ان کی بات بتاتے ہیں، آپ نے مولانا غلام نبی صاحب کی بات کر دی، جو اگی سے ان کا تعلق تھا۔ ہمارے کافی جو ناظرین ہیں وہ غلام نبی صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر وہ بابا جی صاحب کو اتنا نہیں جانتے تو میرے خیال میں ان کو زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ آج کل کے دور میں تقریباً گئے ہیں۔ نہیں، وہ تو سن 87 وہ پہلے نہیں، لیکن مطلب گئے تو بعد میں 87 میں وہ بعد میں 88 میں وصال ہوئے، تو ان کو زیادہ تر عوام جانتی ہے، تو وہ بھی انہی کے مریدین میں سے خاص مرید تھے۔ وہ تو بہت انہوں نے سفر بھی کیا نا ہندوستان کا، لیکن سب سے جو ہندوستان میں پہلے مرید تھے وہ مولانا عبداللہ صاحب تھے، جو یہ بٹل سائڈ کے تھے، لیکن وہ 150-200 سال پہلے وہاں گئے تھے۔ وہ مہاراجہ بڑودہ کے وہ اس کے مشیر تھے، اور اکبری مسجد کے امام تھے، 70 سال انہوں نے امامت کرائی ہے وہاں پہ، مولانا عبداللہ صاحب۔ انہوں نے سب سے پہلے باؤجی صاحب کو دعوت دی ہے۔
اس کے بعد وہ پورے ہندوستان میں 18-20 ریاستوں میں جو ہیں وہ ان کے مرید ہیں، وہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کا سارا وہ ریکارڈ ہے کون کون سے مرید ہیں کس کس جگہ پہ. اچھا انہوں نے ان کو میرے خیال میں دعوت دی تھی. پہلے جو متعارف انہوں نے کیا ہے نا وہ اپنا مولانا عبداللہ صاحب تھے. تو وہاں پہ اس کے بعد جو بھوپال کی ریاست ہے سلطان جہاں بیگم وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کی تھی بیگم سلطان جہاں بیگم جہاں آرا، تو وہ باوجی صاحب کی بڑی عقیدت مند تھی. لیکن وہ عقیدت مند اس وجہ سے ہوئی وہاں انہوں نے ایک ان کا محل تھا باوجی صاحب وہ بھوپال میں، ہاں محل کا وہ کام بڑا سا لگا رہا. تو اس کا جو آخری دروازہ تھا، مین دروازہ جو تھا، گیٹ تھا، اس کو جب یہ تالا لگا کے آئے کمپلیٹ کر کے تو کچھ عرصہ وہ جا نہیں سکے، گیپ آ گیا بیچ میں. تو جب وہ افتتاح کے لیے گئے پروٹوکول کے ساتھ شاہی طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ دروازہ تالا جب باہر سے تو کھل گیا لیکن اندر سے وہ بند تھا. جنات نے وہ قابو کر دیا تھا بس وہ قبضہ. تو بڑے بڑے وہاں پہ پیر بھی تھے مسلمانوں میں سے، وہ تو مسلمان ریاست تھی، پیر بلائے انہوں نے، بڑے بڑے پنڈت وہ جو عامل ہوتے ہیں جنات وغیرہ کے، کسی سے وہ نہ ہوا. ایک دو سے وہ کہتے ہوا، وہ دروازہ کھولا، وہ خود گئے اندر لیکن باہر نہیں آ سکے، پھر دروازہ بند ہو گیا. وہ عامل تھے وہ بھی غائب ہو گئے. اتنا وہ مسئلہ بنا ہوا تھا. تو وہ ایک بندہ ملازم تھا جو بڑودہ کا تھا، مولانا عبداللہ صاحب کو جاننے والا. اس نے وہ تجویز دی کہ وہ ہمارے ہاں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اس ہزارہ سے، تو ان سے بات کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ بڑے لوگ مسئلے حل کرتے ہیں. اور وہ بزرگ ہمارے ٹھہرے ہوئے ہیں بابا جی صاحب. ہاں تو انہوں نے کہا جو شاہی وہ وزراء تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ لے آئیں، ہمارا تو مسئلہ حل کرنا ہے. تو وہ پھر وہ جو اپنا کیا نام ہے اس کا وہ بندہ اس نے وہ باوجی صاحب سے بات کی. تو باوجی صاحب کے وہاں وہ مولانا غلام نبی صاحب بھی گئے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا مولانا غلام نبی صاحب سے مخاطب ہوئے، مولانا صاحب ان کا مسئلہ ہے، میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ آپ مسئلہ حل کر دیں گے، ترتیب میں بتاتا ہوں. حالانکہ یہ کام بڑے سے نہیں ہو سکا. تو وہ بڑے بزرگ تھے، عالم دین بھی تھے وہ مولانا غلام نبی صاحب. تو ان کو وہ ترتیب اور آیات کریمہ بتائیں، یہ آیات پڑھنی ہے اس ترتیب سے، اور دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اللہ کا نام لکھ کے. تو آپ دائیں پاؤں جو ہی اٹھاؤ گے آپ تو وہ دروازہ خود بخود کھل جائے گا. سبحان اللہ. تو اسی ترتیب سے وہ گئے وہ مولانا غلام نبی صاحب. تو وہ جو ہی انہوں نے دائیں پاؤں اٹھایا تو دروازہ کھل گیا. پھر جو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ وہاں جا کے یہ تلاوت کرنی ہے یا جس طرح بھی وہ انہوں نے ترتیب، پہلے خود اکیلے جانا ہے، اندر کسی کو نہیں جانے دینا ہے، وہ تلاوت کر کے پھر آپ نے واپس ہونا ہے. پھر اس کے بعد جو دیگر جو وہ درباری ہیں جو عملہ ہے اس کا وہ جائے، لیکن پہلے خود اکیلے جانا ہے، کسی کو ساتھ نہیں لے کے جانا ہے. وہ گئے تو دروازہ کھل گیا، بندے بھی گئے. پھر وہ تو بڑے انہوں نے پھر دعوت کی باوجی صاحب کی، وہ بھی متاثر ہوئے. پھر اس سے متاثر ہوئے، پھر انہوں نے پیشکش کی باوجی صاحب کو اپنی جگیر کی، کوئی آپ جگہ لینا چاہیں، استانہ یہاں پہ بنائیں، ہاں اپنا ایک سلسلہ بھی یہاں ہو. تو وہ باوجی صاحب نے کہا نہیں، میں نہ پیسہ نہ جگہ، میں کچھ نہیں لیتا ہوں. وہ تو ساری زندگی انہوں نے حال ادھر چلا کے روزی کمائی ہے باوجی صاحب نے. وہ نذرانوں پہ انہوں نے گزارا نہیں کیا ہے، نذرانہ کوئی آئے تو ٹھیک، اگر کسی نے خوشی سے دیا تو وہ لنگر میں لگا دیا. انہوں نے لالچ تک وہ نہیں کی ہے. یہ آج سونے کی چلتی رہی. ہاں وہ تو بڑے اللہ کے صحیح خدا کے بنائے ہوئے فقیر تھے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس جو باعث ہے انڈیا کے جو ہمارے دوست تھے بھائی تھے، وہ بھی ان کو کافی سامان بھیجا کرتے تھے، جس میں دیگ، کلہاڑی. ہاں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ 1933 میں لکھا ہوا ہے ان کے اوپر، دیگوں کے اوپر ابھی ہیں چند وہ چیزیں ہیں. اس میں انہوں نے دیگیں بھیجی ہیں، وہ پیتل کے برتن، وہ جرمنی کے لیمپ تھے جو گیس کے، وہ لائٹ وغیرہ نہیں اس کے لیے، اور بہت قیمتی سامان جو گرامفون، وہ ایک کمپنی تھی ماسٹر وائس، اس کے جو ریکارڈ وغیرہ تھے وہ 5-6 ہزار ریکارڈ، اس طرح کے مختلف چیزیں. وہ جو جس بندے نے بھیجا ہے اس کا بھی میں نے انٹرویو لیا ہے، عبدالرزاق صاحب، وہ بچہ تھا اس وقت چھوٹا سا. وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی اس میں بھر کے، وہ جو بھوپال سے بڑودہ آئے تھے وہ سامان، تو وہ بڑودہ سے پھر وہ ریل گاڑی کا ایک مال گاڑی کا ڈبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھ کر وہ یہاں لائے بیل گاڑیوں کے اوپر، یہاں بنکوٹی میں بولا اویلیاں سے. جی ہاں وہ ابھی پڑی ہوئی ہیں چند چیزیں. لیکن وہ اس طرح ہوا کہ باوجی صاحب نے تو انکار کر دیا تھا. تو اس مہارانی کا ایک ہار تھا، ڈائمنڈ ہار، وہ قیمتی ہیروں کا، جو سب سے مہنگا ہار تھا ریاست میں، تو وہ چوری ہو گیا. تو اس وقت باوجی صاحب یہاں تھے. تو بذریعہ خط جو وہ ملکہ تھی نواب بیگم، تو اس نے خط لکھا کہ میرا وہ ہار گم ہو گیا ہے، تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، پریشانی بنی ہوئی ہے، وہ ہار نہیں مل رہا ہے.
تو باودی صاحب نے اپنے کشف کے ذریعے جو خدا کی قدرت سے انہوں نے بتایا، اللہ کے فضل سے، وہ اللہ کی طرف سے، اپنے کشف کرامات سے، تو انہوں نے خط میں لکھا کہ آپ کا فلاں کمرے میں فلاں کلر کا اتنے نمبر والا بکس ہے، اس کلر کا، کوئی کلر نیلا پڑا وہ ادھر ہے، ہی ہے۔ ریڈ ہے، جو بھی، ہاں وہ جو بھی، اس کے کونے میں فلاں رومال کے اندر وہ اس میں لپیٹا ہوا ہے، وہ لے لو، وہ نشاندہی کی، تو وہ ہار بھی مل گیا۔ پھر اس کے وہ دیکھ کے متاثر ہو کے تو اس نے یہ چیزیں لنگر کے لیے بغیر باودی صاحب کے وہ کہنے کے بھیجے کہنے کے، ان کے اطلاع دینے کے بغیر وہ آئی تاکہ واپس تو نہیں کر سکیں گے، تو یہ پھر وہ مولانا عبداللہ صاحب کو بتایا کہ وہ انہوں نے بھجوائیں یہاں پہ چیزیں، تو بے شمار کرامات ہے۔ وہاں ایک کسی ریاست میں ایک پنڈت تھا ہندو، وہ بڑی زبردست، جو اصل میں صحابہ کرام کے یہ لوگ تھے ماننے والے، ان کے یہ غلام تھے اولیاء اللہ، تو وہاں اس کا ایک بیٹا باودی صاحب جب جایا کرتے تھے تو وہاں قوالی کیا کرتے تھے، تو جب اس میں محمد آتا نا وہ نام، تو گرا قوال، جو عظیم پریم راگی مختلف قوال تھے، وہ گرا بازی جب کرتے تھے تو ایک اس پنڈت کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، اس میں وہ جھومتا تھا اس طرح، وہ اس کو وجد کی کیفیت میں، اس کو حال اس طرح وہ آتا تھا، تو وہ جب بھی باجی صاحب جاتے وہ آ جایا کرتا وہ، لیکن تھا وہ ہندو ہی، مسلمان نہیں ہوا تھا، بس قوالی سننے نہیں آتا تھا۔ قوالی سننے آتا تھا، وہ جھومتا تھا بس دیوانہ وار۔ تو اس کے والد جو پنڈت تھا ہندو، اس کو شکایت کی اس کے عزیزوں نے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے تو وہ تو ایک مسلمانوں کا پیر آتا ہاں ہے، پنڈت تو وہ مسلمان بننے جا رہا ہے بھائی۔ ہاں وہ مسلمان ہو جائے گا، ابھی تک ہوا نہیں، ہو جائے گا، وہ دنیا درادر سینکڑوں وہ لوگ کتنے ہو رہے لوگ کر گئے ہیں ہیں، بے شک۔ ہاں لوگ، تو اس نے کہا اچھا جب وہ فقیر آئے نا وہ پیر تو مجھے بتانا، تو وہ باودی صاحب پھر گئے کچھ عرصے بعد، تو اس نے، اس کے 3 بیٹے اور بھی تھے اس پنڈت کے، تو ان کو سمجھایا کہ یہ جب آپ اس کو بڑی وہ چادریں وغیرہ لپیٹ کے، وہ کمبل وغیرہ چادریں، ان کے اوپر اس نے 3 ان کو ڈنڈے دیے، بڑے ڈنڈے، تو جب یہ وجد کی کیفیت میں ہو یہ آپ کا بھائی، مارنا تو اس کا سر پھوڑنا، مرتا ہے تو مرے، اور گھسیٹ کے لانا، اس کو گھسیٹ کے میرے پاس لانا، اس کو پتہ چلے کہ وہ اپنا مذہب چینج کرنے کا یا یہ ادھر جانے کا یہ نتیجہ ہے، مرتا ہے تو مر جائے۔ بہرحال وہ آگے، جمگٹا تھا وہ تو سینکڑوں کا مجمع تھا، وہ جب آ گئے تو وہ لڑکی اس کے 3 بھائی جو 3 بھائی، جب اس یہ رقص کرے تو اس وقت اس کو مارنا ہے، سما کے دوران، وہ فقیر بھی دیکھے، اس کو بھی پتہ چلے، تو باودی صاحب بھی دیکھ رہے تھے، نظر ان کی بھی ظاہر ہے، وہ تو ہاں بالکل آ گئے جب موج میں، قطرے کو دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نگاہ، وہ پڑ گئی جس پر نگاہ، وہ ایک شعر ہے مجھے اب یاد نہیں رہا ہے، گندے کو ستھرا کر دیا، تو ان کی نگاہ جب پڑی تو وہ تینوں نے، وہ جو ان کے پاس ڈنڈے وغیرہ وہ مارنے کے لیے لائے تھے، وہ ڈنڈے پھینکے، اور جو ہی قوالی ختم ہوئی نا، وہ تینوں باودی صاحب کے قدموں میں گر گئے، وہ تینوں بھی بھی، اور پھر اس وقت باودی صاحب نے، حالانکہ پہلے بھی اس کو کلمہ تو پڑھا سکتے تھے، کتنی دفعہ وہ اسی طرح وہ آتا تھا، وہ جو ان کا بھائی تھا، پھر اس کو بھی انہوں نے بلایا، چاروں کو بلا کے کلمہ پڑھایا، جو دینی احکام تھے ان کو وہ سکھائے گئے، تو پھر ان کے جو نام رکھے تھے، ایک کا نام صدیق، ایک کا عمر، ایک کا عثمان، ایک کا علی، خلیفہ پہ چلے، ہاں خلفائے راشدین کے، مطلب وہ تو تعلیم بھی ان کی یہی تھی، وہ تو صحابہ کرام کا دس دیتے تھے، اہل بیت اور صحابہ کرام کا تو یہی ماننے والے لوگ ہیں، تو ان چاروں کے نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھے۔ تو ایک الفت بھائی جو بانس بریلی کا تھا، وہ ابھی بھی مرج اخلاق ہے، یہاں وہ باودی صاحب کے استانے کے اندر اس کی مدفون ہے، وہ بھی ولی کام بنا دیا تھا، الفت بھائی، اس کا نام محمد الفت رکھا ہے، وہ ہندو تھا، وہ ایک ہی تھا اپنے والدین کا، یہاں پہ آیا، اگر کوئی بندہ کسی کو جنات والا یا کوئی بھی آتا ہے وہ باودی صاحب کے پاس، حضور یہ بیمار ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو زہر نہیں کرتے تھے، باودی صاحب الفت اس کو دم ڈالو، وہ الفت دم ڈالتا تھا، وہ مطلب پیچھے کرامت تو ان کی تھی لیکن دم اس کو وہ سامنے اس کو کرتے تھے۔ اچھا ان کی کرامات وغیرہ تو بہت ہیں جی، وہ تو ابھی ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو ایک تصنیف ہم کریں گے، اس میں وہ جامع یہ چیزیں وہ ہم وہ کریں گے، اور میرے خیال میں تصنیف بھی جو آپ لکھیں گے تو وہ بھی میرے خیال میں لکھتے لکھتے آپ بھی تھک جائیں گے، چونکہ ان کی کرامات وغیرہ اتنی ہیں۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں ان کی جو عمر تھی وہ ٹوٹل کتنی تھی؟ باودی صاحب کی جو عمر تھی یہ 1846 کی پیدائش ہے، ان کی جو عمر تھی 120 سال عمر انہوں نے پائی ہے، وہ وصال ہوا ہے 1966 میں، اور جو جنازہ ان کا پڑھایا مولانا سعید احمد گدڑ پوروی، یہ بھی بہت جگید عالم تھے اپنے دور کے، انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے باودی صاحب کا، یہ 1966 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو جہاں سائنس علی سرکار جو عرس تھا وہ تو 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، وہ باودی صاحب کیا کرتے تھے
66 तक उन्होंने किया है। 66 के बाद 2 उर्स यहाँ पे शुरू हो गए। जो 66 से पहले एक 66 से पहले जो था, एक वो उर्स जो साइंस बाबूजी अली साहब सरकार और साहब साइंस एजकार तब जब तक बाबाजी हयात रहे तो वो करते जी, रहे। जी। उसके बाद फिर बाबूजी साहब के भी उर्स जो है वो शुरू हो गया। वो दोनों अब वो उनका वो बाबूजी साहब का वो बाबूजी साहब के 4 भाई थे। एक बाबूजी साहब हजरत जी, अब्दुल्ला जी, गोरमान, जिनका वो आबिद भाई जो है ज्यादा नशीन, वो पोते हैं उनके गोरमान। एक बुरहानुद्दीन थे, ये बुरहानुद्दीन। हाँ ये उनके बेटे थे मौलाना अब्दुल अहद साहब के। तो आबिद साहब जो हैं ये गदी नशीन है। बाबूजी साहब के पोते भी हैं, उस भाई के पोते हैं, और उनके नवासी के बेटे भी हैं, डबल लाइन का वो सिलसिला। अच्छा, तो ये अम्मा जी बड़े- जो हम बात कर रहे थे। अम्मा जी जो थी वो बड़ी वली कामला थी, 100 साल से ज्यादा उम्र पाई है। वो उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से वो अपना जो है वो रस वगैरह की जो तरतीब थी बिल्कुल वो शाना बशाना चलती रही। अपने वालिद का वो हाथ बटाया है, वो बड़ी तरीके से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो खिदमत अंजाम दी हैं। तो अभी आबिद भाई हैं, ये भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तौर तरीके से वो कर रहे हैं डिप्टी। ठीक है। हाँ, वो बाबा जी साहब को अपना खादिम भी कहते हैं, वो उनका अपना बाबा जी अपने लगे हुए साहब। निज़ाम। हाँ वो अपना अच्छा, वो इनकी सिलसिला- जो उर्स का जो निज़ाम है वो भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें, क्योंकि कुछ जो हमारे दोस्त भाई जो बाहर ममालिक से देख जी, रहे हैं या जी। पाकिस्तान से कहीं दूर से देख रहे हैं, उसके हवाले से बता दें कौन कौन से महीने में उर्स लगता है। इनका जो जनवरी में लगता है ये साइंस अली सरकार का उर्स लगता है। जो आल पाकिस्तान में तकरीबन होता हाँ है जो ये जनवरी की ये तकरीबन जनवरी 13 तारीख को। 13 तारीख को दुआ होती है, तो 21 को वो खत्म हो जाता है, अख्ताम हो जाता है। सही। तो जो बाबूजी साहब ये फरवरी से ये 4 फरवरी से 11 फरवरी तक होता है बाबूजी साहब का जो उर्स है। ये इस तरतीब से यहाँ पे आते हैं, उलमा भी आते हैं, तकरीर भी करते हैं, कवाली महफिल समा भी होती है, जो कलंदरी सिलसिला है बाबूजी साहब का। तो इंशाअल्लाह वो ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताकि क़यामत तक हमें जारी खुदा इनके जो अकाम है उन पर चलने की तौफीक दे, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शबीर अहमद साहब कादरी हमारा साथ दे रहे थे। एबटाबाद से इनका ताल्लुक है और मुरीदीन खास भी हैं जी बाबा जी के, और इनका ये कहना था कि ये जो निज़ाम है ये चलता है और ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे रहे ना रहे, उनके बच्चे रहे ना रहे, ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहेगा। और जिस तरह के इन्होंने बाबा जी की करामात के बारे में बताया, अगर करामात का जिक्र करते चलें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम शाम तक यहाँ पर बैठे रहें, तो ये करामात जो है वो चलती रहेंगी। और तसनीफ को इन्होंने कहा, तो मैं इनको पहले ही कह चुका हूँ कि अगर तसनीफ भी आप लिखेंगे तो थक जाएंगे, क्योंकि बाबा जी साहब की करामात, वो तो जिधर से गुजरते थे तो उनकी करामात ही करामात होती थी। और मैं इसके साथ साथ एक और यहाँ पर पॉइंट नोट करता चलूं, अगर आपने यहाँ पर आना है, इस मज़ार का विजिट करना है, तो मानसेरा के इलाके यूसी शोख्ताबाद जो जिसका नाम है, वहाँ पर आप आएंगे, वहाँ पर आपको बोर्ड आवेज होगा बनकोटी शरीफ का। आपने वहाँ से टर्न लेना है, टर्न लेके सीधा बनकोटी शरीफ आना है। और ये जो मज़ार है ये आप मेरे बिल्कुल आकब इस वक्त देख रहे हैं, और बनकोटी शरीफ का मज़ार है। यहाँ पर आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, आपके लिए मेहमानों के लिए ये दरवाजे हैं 24 घंटे खुले हैं। और यहाँ पर जो गदी नशीन है आबद साहब, वो भी आपके लिए आबद खान तरीन जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो भी आपकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर होंगे। और साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आजकल के हमारे पीर और मुरीद हैं, जो आजकल के हमारे पीर हैं, इनसे बिल्कुल बचे। और इन्होंने जो है इस्लाम के नाम पर अपने आप को फैलाया हुआ है, और जो है वो कोई दम दरूद डालने लग जाता है, कोई जो पैसे के नाम पर जो है इंसानों को बटोरता है। असल जो पीर थे वो इस दुनिया से मेरे ख्याल में चले गए हैं। वो थे जो कलंदरिया निज़ाम करते थे, वो थे जो तबलीग का निज़ाम करते थे। उन्होंने अपने पेट की खातिर नहीं रखा, उन्होंने अपने पेट को तरजीह नहीं दी, बल्कि आवाम को तरजीह दी है। और उन्होंने जिस तरह के उन्होंने बताया कि जिस तरह के उन्होंने 4 मुरीदों को अपना बनाया, तो वो नाम कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने खुलफाए राशिदीन की तरफ गए, उन्होंने नाम उनके सहाबा के लिए रखे, उन्होंने नाम जो है वो पैगम्बरी जो नाम रखे हैं, और ना कि उन्होंने अपना पेट पाला, बल्कि आवाम के लिए उन्होंने खिदमत की है। वो रोज होता है बड़ौदा में, भोपाल में उनके बाबूजी साहब को वहाँ भी आस्थाने हैं, बैठे के उनकी रोज होता है। साइंस अली सरकार का जो रोज, और बाबूजी साहब को उसी तरतीब से भी वहाँ पे जैसे यहाँ पर होते वैसे हाँ बिल्कुल मौलाना साहब के यहाँ और भी रियासतों में है। तो बाबूजी साहब के कौल मुझे याद आ गया, वो फरमाया करते थे कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं उसे समझता हूँ जो मेरी बुजुर्गी और करामात बयान करे और लोगों को कायल करे। बिल्कुल, मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरह के बाबा जी साहब थे वो खुद भी अपनी करामात जाहिर कर सकते थे, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरे पास कुछ है तो मैं उसको बिल्कुल शो करता हूँ जी। और मैं आजकल जिससे कि कहते हैं स्टेटस लगाना, मैं अपना स्टेटस लगा लेता हूँ जी। अगर बाबा जी साहब भी अगर ऐसा करते तो उनके लिए बिल्कुल आम सी बात थी। और अगर वो करामात में, जिस तरह कह रहा हूँ बार बार कि अगर वो करामात दिखाते तो वो बहुत अच्छा दुनिया का जो एक किस्म का आप ये समझ लें वजीर मशीर, उनके लिए कुछ था ही नहीं बनना, और वो अच्छे से अच्छा जो है वो बन सकते थे। लेकिन उन्होंने साइड पे रह के अपने
अपने मुरीद जो है उनको आगे किया है, खुद जो है पीछे रहते रहे हैं। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने अल्लाह के साथ अपना दिल लगाया हुआ सारी था, जिंदगी हल चलाकर अपना चला बसर के करते बस थे। एक और तो ही इनके लिए जी बहुत इंशाल्लाह ये अगर दोबारा हमारे साथ आए तो इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम भी करेंगे इनके साथ, क्योंकि ये तो हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, इस पे काफी जो बातें हैं वो लंबी हो जाएंगी। तो इसके साथ साथ अगर आपको आगे लेके चलते हैं जी इंशाल्लाह, इसमें हम आपको कवाली की जो वीडियो है चंद वो भी दिखाएंगे, जो लंगर तकसीम होता है वो भी दिखाते हैं, और इसके साथ साथ जो मिज़ार का कब्र है, मिज़ार का अंदरून खाना भी आपको दिखाते हैं इनके साथ। अभी तक जो मिज़ार है वो उसके साथ अंदर कौन जो दूसरी कब्र है वो किसकी है, सर ये दूसरी कब्र इसके बारे में थोड़ा सा हाँ, एक तो उल्फत भाई की कब्र है जी जी जो गैर मुस्लिम थे तो फिर मुसलमान हो गए थे। तो एक यहाँ पे फ़हीम गुल है, फ़हीम गुल जो बाउजी साहब के ये मुरीद, ये 1987 में इनका वो वफात हुई है। ये कराची में ज़िया के दौर में, जनरल ज़िया के दौर में वफात हुई, मार्शल का दौर था, वो किसी वजह से यहाँ वो आ नहीं सकते। उनका ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र वहाँ पे करना है, मेरे मुर्शिद के पहलू में वहाँ दफनाना है मुझे। तो अमानतन उन्होंने वो कराची की तो आपको पता है मिट्टी वो क्या है, वो बिल्कुल वो तो नमकीन, वो तो लोहे के काटती है। हाँ लोहा पिघल जाता है, वो तो जंगलूद हो जाता है। तो 2 महीने 58 दिन बाद वो यहाँ पे लाए और अभी मौजूद है दर्जनों के हिसाब से। वो जिन्होंने नजारा किया, जहाँ पे जनाजा हुआ, उनकी दाढ़ी मुबारक, उनका जिस्म का कपड़ा भी मैला नहीं हुआ था, वही वो उनका वो था जो वो उनका कफन था, और उनका चेहरा उसी तरह वो हंसता मुस्कुराता हुआ वो चेहरा, वो यहाँ मदफून है। ठीक है, अभी तक मुझे हाँ वो तो खत्म नहीं होती है। बस जी इसी के साथ मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इनके मुरीदों की बात करते चलें तो हमारे पास सलाहुद्दीन साहब, उसके अलावा जी बिल्कुल देखें उनका बड़ा यहाँ पर नाम है नबी साहब शमदाड़ा वाले, उन्होंने बड़ा फैज पाया है जी जी। और उसके साथ अगर इनके अपने खानदान की बात करें तो मस्कीन बाबा, अजून साहब, और इनके अलावा अगर नाम लेते चलें जी तो फिर ये जो अभी नज़ीर साहब जो फौत हुए हैं, तकरीबन इनके खानदान की जो है वो तकरीबन काफी तादाद जो चली भी गई है, इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी है। इसी के साथ जी मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे दीजिए इजाजत नेक्स्ट प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।
काली जुल्फ ते चेहरा नुरानी ओ मैं हो गई उस दी दीवानी दे दो कतनानी दे मैं हो गई उस दी दीवानी दे दो मैं हो गई उस दी दीवानी दे दो कतनानी मैं हो गई उस दी दीवानी दे दो Yeah.